بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 24 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کا الرٹ جو ہے وہ بر وقت پہنچتا رہے اور آپ حالات حاضرہ سے واقف رہیں۔ آج ہمارے پاس 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان دھرنے سے بھی فارغ ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی باہر جا چکے ہیں۔ کافی وہ الجھے رہے ان دنوں۔ اب وہ کچھ بڑی تبدیلیاں کرنے والے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بڑی تبدیلیوں کا وقت اب آ چکا ہے۔ وہ مرکز میں بھی ہوں گی، وہ پنجاب میں بھی ہوں گی، وہ کے پی میں بھی ہوں گی، وہ سیاسی تبدیلیاں بھی ہوں گی، وہ انتظامی نوعیت کی تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے تمام مشاورت مکمل کر لی ہے، اور کور کمیٹی کا اجلاس بھی تھا آج، وہ فائنل کیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے حتمی شکل دی ہے ان کو، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے اور ان سے بھی اہم مشاورت کی ہے، کیونکہ اب وزیر اعظم عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ جو تبدیلی کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا اس کو اب وہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اکانومی کے جو معاملات تھے وہ سیٹ ہو چکے ہیں اوپر لیول پہ۔ اب اس کا فائدہ پہنچانا ہے نچلے لوگوں کو، کم آمدنی والے لوگوں کو، ان کے لیے پالیسیز وضع کرنی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اکانومی بہت حد تک ایک سٹیبل ہو چکی ہے۔ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں، جو پیمانہ ہوتا ہے، سٹاک ایکسچینج آپ کی سٹیبل ہے، ڈالر اور جو ہے فارن ایکسچینج ریٹ وہ آپ کا سٹیبل ہو چکا ہے۔ جو کرنٹ خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، وہ کم سے کم ہو چکا ہے۔ آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو اس لیے اب وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور اب اس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی کر دیا، اور اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں تبدیلی، یعنی کہ پنجاب میں گورننس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ عثمان بزدار صاحب ابھی تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن پنجاب میں گورننس کا طریقہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اس بات پہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لہٰذا آئندہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن کے اندر وہ پنجاب میں بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ کیبنٹ بھی ری شفل ہو سکتی ہے، اور انتظامی نوعیت کی بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اعلیٰ جو ہائیسٹ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کابینہ میں بھی، فیڈرل کابینہ میں بھی وہ اہم رد و بدل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صرف اب نام فائنل کیے جا رہے ہیں کہ کون کس کو ریپلیس کرے گا اور کس کی وزارت کیا ہوگی، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد وزیر اعظم کے لوگ ہیں ان پہ بھی جو کویسچن ہو رہے ہیں، جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان میں سے بھی کچھ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو معاونین خصوصی کی ایک فوج ہے اس میں بھی رد و بدل آئے گا، کچھ وزارتیں بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آنے والے جو 2 ہفتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور چینجز لائی جائیں گی، جس کے بعد اب وہ ان کی اگلی منزل ہوگی، کیونکہ پنجاب میں خاص طور پہ وہ پولیس کلچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ جو ہے وہ 0 ہے۔ وہ پولیس کلچر ابھی تک تبدیل نہیں ہو سکا، اس کے باوجود کہ آئی جی پنجاب کو پورے اختیارات دیا گئے، سب کچھ دیا گیا، اور وہ ہیں بھی بیک گراؤنڈ وائز بھی بہت تگڑے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پولیٹیکل بلیک میلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ دوسری جانب اطلاعات آ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور علیم خان صاحب مل کے کوئی ان ہاؤس چینج لانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں۔ اس کا فی الوقت امکان نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو عمران خان جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی ایک ریلیف مل چکا ہے،
اور وضاحت آ چکی ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر نے 15 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کا کوئی حکم صادر نہیں کیا، لیکن یہ تلوار لٹکتی رہے گی فارن فنڈنگ کیس کی، آگے جا کے بھی یہ مسائل پیدا کرے گی۔ تو جناب یہ تو تھی یہ خبر۔ اب دوسری جانب سی پیک، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کے بعد ہی پاکستان پہ امریکہ نے انڈیا نے یکدم، امریکہ اور انڈیا یکدم ایک ہو گئے تھے، اور سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے سپر پاورز اور جن کے مفادات ہیں اس خطے میں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، جو چائنا کے بھی دشمن ہیں، جو پاکستان کو بھی خوشحالی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ یونائٹ ہو گئے تھے اور بہت زیادہ روڑے اٹکائے گئے۔ کبھی گلگت بلتستان کا معاملہ اٹھایا گیا، کبھی کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا، کبھی کوئی مسئلہ اور دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن پاکستان اور چائنا نے مل کر سی پیک کا جو فیز 1 ہے وہ مکمل کیے رکھا۔ امریکہ کا یہ خیال تھا، امریکہ نے جب پابندیاں لگائیں، امداد معطل کر دی ہر طرح کی، وہ پیسے بھی پاکستان کے روک لیے جو اس کے ذمے تھے، تو کولیشن سپورٹ فنڈ کا جو بل تھا وہ بھی روک لیا گیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دیں، ہماری عام شہریوں نے، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جس نے قربانی نہ دی ہو، خودکش حملے ہوئے، دھماکے ہوئے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کلبھوشن پکڑا گیا، اس طرح کے بے شمار انسیڈنٹس، اور ہمارے افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے، تھوڑے بھی نہیں، ان میں افسر بھی شامل تھے، میجر جنرل تک، لیفٹیننٹ جنرل تک شہید ہوئے۔ تو یہ چیز تھی، لیکن امریکہ نے منہ موڑ لیا اور پاکستان کی تمام ہر طرح کی امداد روک دی، اور امریکہ کا خیال تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس کی تمام شرائط مان لے گا، اپنی ڈگنیٹی، اپنی سوورنٹی، اپنی انٹیگریٹی تمام پہ سودا کر لے گا اور ہمارے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ پھر جب پاکستان گورنمنٹ چینج ہوئی، نئی گورنمنٹ آئی عمران خان کی، اس وقت بھی صدر ٹرمپ نے کھلے عام دھمکیاں دیں پاکستان کو، جس کا جواب عمران خان نے ٹویٹس کے ذریعے دیا، اور اگین وہی تھا کہ ایون IMF کو اور عالمی مالیاتی اداروں کو بھی انہوں نے یہاں تک گئے کہ جناب ان کو آپ قرضہ بھی نہ دیں، ان کو کوئی سپورٹ بھی نہ کریں، ان کو کوئی گرانٹ بھی نہ دیں، یہاں تک امریکہ چلا گیا تھا، اور اس کے پیچھے انڈیا بھی تھا، اس کے پیچھے جوش لابی بھی تھی، یہ سب اکٹھے تھے، اور چائنا کو بھی تھریٹ اور پاکستان کو بھی تھریٹ۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، عالمی مالیاتی اداروں کو بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور خیال یہ تھا ان پاکستان کے جو اپوننٹس ہیں، پاکستان کے مخالف ممالک ہیں، ان کا خیال تھا کہ پاکستان دھڑام سے نیچے گر جائے گا، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بھی اور اپنے دوست ممالک کا بھی۔ ہمیں بیل آؤٹ کس نے کیا؟ ہمیں بیل آؤٹ کیا سعودی عرب نے، UAE نے، قطر نے، چائنا نے، انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کیا، اور ہم اس ٹینیور سے پاکستان نکل گیا، اس فیز سے نکل گیا جس کا خواب ہمارے مخالف ممالک دیکھ رہے تھے کہ اب یہ معیشت دھڑام سے نیچے گرے گی، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن جب چائنا بھی میدان میں آ گیا، دوست ممالک بھی آ گئے، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب اس کا فیز 2 پھر کوشش کی گئی کہ، اور یہ غلط فہمیاں پیدا بھی کی گئیں، ہمارے میڈیا کے دوستوں نے بھی یہ کریٹ کیا کہ سی پیک کے معاملے میں پاکستان اور چین کے درمیان شدید ترین اختلاف ہیں، چائنا مطمئن نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کی داستانیں آ رہی تھیں۔ وہ حکومت مخالف چکر میں پاکستان کے خلاف بھی ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا، لیکن جب وزیر اعظم نے وزٹ کیا، ہمارے آرمی چیف نے وزٹ کیا، لیڈرشپ کا تبادلہ ہوا اور مذاکرات ہوئے، پھر 27 فیب آیا، پھر یہ کشمیر کا ایشو آیا، اس میں چائنا اور پاکستان ساتھ ساتھ رہے، اور اس کے نتیجے میں فیز 2 بھی جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں، معاہدے ہو چکے ہیں، MOU ہو چکے ہیں، اور ان پہ کام شروع ہو گیا۔ اب جب یہ کام شروع ہو گیا، اب پھر امریکہ نے یہ سوال اٹھا دیا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن چائنا نے بھی ان کے تمام اعتراضات مسترد کر دیے، اور ادھر سے ویز آئی ہیں، اور انہوں نے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری نے
بلند کیا ہے، احتجاج اور ایک پروپیگنڈا، لیکن پاکستان میں چائنا کے سفیر نے اس کا دو بدو جواب دیا، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی جواب دیا، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی آج جواب دیا، منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر صاحب نے بھی جواب دیا، اور پاکستان اس وقت کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ وہ دوسری بڑی کامیابی ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے جو مخالف ممالک ہیں وہ پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے، پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے۔ خاص طور پہ انڈین جو لابی ہے امریکہ میں وہ بہت زیادہ متحرک ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جناب لندن میں نواز شریف صاحب کی اب تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ مال میں بھی اب جا رہے ہیں، شاپنگ مال میں بھی جا رہے ہیں، اور کافی شاپس پہ بھی جا رہے ہیں، اور ریسٹوران میں بھی جا رہے ہیں۔ تو نئی نئی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی سفارتکاروں سے بھی رابطے میں ہیں، واشنگٹن بھی فون کھڑکا رہے ہیں، لندن میں بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہیں کہ ان کو واپس آئیں، ان کی سزائیں ختم کی جائیں، وہ اور مریم بی بی جو ہیں وہ فوری طور پہ پولیٹکس میں ایکٹیو ہوں۔ لیکن ابھی تک ان کی یہ بات یہاں پہ نہیں سنی جا رہی، ابھی تک بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ریزسٹنس موجود ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگین وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جناب جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ جس حد تک نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں پھیلایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ سیریس ہے، ایسا تھا نہیں۔ اب ان کی مزید تصویریں آ گئی ہیں۔ ایک اور خبر، بہت اچھی خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیں، اور وہ ہے قرآن مجید کی بے حرمتی جیسی مذموم جو کوشش نعوذ باللہ کی گئی ناروے میں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے اس پہ بھرپور احتجاج کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ناروے کے سفیر کو کل بلایا گیا تھا، احتجاج کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، اس سے جو ریئیکشن آئے گا اس پہ پھر آپ مسلم ممالک کو دوش نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے یہ سلسلہ نہ روکا، اپنے قوانین میں تبدیلی نہ کی، تو پھر پاکستان کیا دنیا بھر کے جو 1.25 ارب سے زائد مسلمان ہیں ان کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں، اور اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج بڑی خبر یہ سننے کو ملی کہ ناروے کی حکومت نے وہاں کی انتظامیہ کو، وہاں کی پولیس کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہونے دی جائے گی، اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں شروع کرنے دیا جائے گا، اور اس سے سختی سے نمٹا جائے گا، اور جو ایسا کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ لہٰذا ناروے کے بارے میں یہ پہلا ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، ناروے کی حکومت نے کیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ باقی ممالک بھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور مسلمانوں سے میں ضرور کہوں گا، بلکہ مسلمانوں سے کیا تمام مذہب کے لوگوں سے جو بھی سن رہے ہیں، کہ ایک دوسرے کے مذہب کا خیال اور احترام سب پر لازم ہے۔ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے مذہب میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنے کسی دوسرے نبی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں، اسلام کا جو مذہب ہے، اسلام میں مسلمانوں کو لازم قرار دیا گیا ہے تمام الہامی کتابوں کا احترام، اور تمام وہ زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، سب کے سب جو الہامی کتابیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا احترام لازم ہے۔ تو ناظرین، اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔